میں دلہن بنی اپنے شوہر کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس وقت میں بے حد نروس تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، شاید اس لیے میں حد سے زیادہ بدحواسی کا شکار تھی۔ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ سامنے بیٹھے باراتی مجھے دیکھ کر شاید میری قسمت پر رشک کر رہے ہیں کہ دیکھو اس موٹی کی قسمت کیا جاگی ہے۔ ایک خوبصورت خوبرو نوجوان جو کہ دولت مند بھی بہت تھا، اس کا نصیب بن چکا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سامنے بیٹھے سب لوگ صرف میرے ہی بارے میں چہم گوئیاں کر رہے ہیں، یا تو میرے شوہر کو دیکھ کر اس کی قسمت پر افسوس کر رہے ہیں کہ کیسا ہینڈسم نوجوان ہے، اسے اس موٹی لڑکی میں آخر نظر ہی کیا آیا تھا۔ یہ سوال تو میں نے بھی خود سے اس وقت کیا تھا جب میرا رشتہ رامس سے طے ہوا تھا۔ کافی دیر آئینے کے سامنے کھڑے میں اپنے پورے وجود کو دیکھتی رہی جو بالکل بے ڈھنگا سا تھا۔ نہ ہی میں اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی میرے حسن پر فدا ہوتا۔ میں ایک عام شکل و صورت کی لڑکی تھی اور اس پر میرا موٹاپا اور بے ڈھنگا پن مجھے اس قدر بدنما کر چکا تھا کہ کوئی بھی آنکھ بھر کے مجھے دیکھتا تک نہیں تھا۔ میرے لیے تو کوئی مناسب گھر کا رشتہ بھی آ جاتا تو میری ماں خوشی سے مجھے رخصت کر دیتی۔ اس وقت شاید میں اتنی پریشان نہ ہوتی، نہ ہی اتنی بدحواس، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے لیے کسی بھی شہزادے گلفام کا رشتہ نہیں آئے گا، لیکن میرے لیے جب رامس کا رشتہ آیا تب میرے ہوش اڑے تھے۔ رامس اپنی والدہ کے ساتھ خود مجھے دیکھنے آیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ لوگ بھی ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں گے جیسا کہ اب تک میرے آنے والے رشتے مجھے دیکھ کر اٹھ کر چلے جاتے تھے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ لوگ مجھے پسند کر گئے تھے اور سننے میں آیا تھا کہ میں رامس کو بے حد پسند ہوں۔ مجھے لگا شاید میری سماعت نے کچھ غلط سنا ہے، میری چھوٹی بہن مجھے یہی بتا رہی تھی۔ خوشی سے اس نے میرے منہ میں مٹھائی ڈالی تھی اور کہا تھا کہ آپی، رامس بھائی تو آپ پر فدا ہی ہو گئے۔ یہ کہہ کر اس نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور میں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو ایک خوش شکل نوجوان تھا، پھر دولت مند بھی تھا، نہ تو غریب تھا، نہ ہی بظاہر اس میں کوئی ایسا عیب تھا کہ وہ مجھ جیسی لڑکی کو پسند کرتا، اور نہ ہی میں کوئی بہت زیادہ دولت مند تھی کہ وہ لالچ میں یہ سب کرتا۔ میرے اندر کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ کیوں مجھ میں پسند کرنے لائق کچھ نہ تھا؟ میں کھڑی ہوئی اور آئینے کے سامنے جا کر خود کو باغور دیکھنے لگی، اپنے چہرے کے ہر نقش کو چھونے لگی، عام سے نین نقش، آنکھیں بھی چھوٹی چھوٹی۔ میرے چہرے پر ایسا کچھ بھی تو نہیں تھا جس پر رامس کا دل آتا۔ پھر میں نے اپنے وجود کو دیکھا جو کہ بے ڈھنگا سا تھا، رنگت بھی کوئی ضرورت سے زیادہ سفید نہیں تھی۔ رامس کی جگہ کوئی معمولی شکل و صورت کا شخص مجھے پسند کرتا تو شاید مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی۔ بہرحال میری شادی بھی جلد ہو گئی۔ اپنی شادی والے دن میں بے حد نروس تھی، بدحواس تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اپنی خوش نصیبی ہی نہیں لگ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ جیسے بات کچھ اور ہے، کیونکہ رامس کے چہرے پر میں نے ایک پل کے لیے بھی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ خوشی کا ایسا کوئی رنگ نہیں دیکھا تھا جو کہ دلہے کے روپ پر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل خوف کے وسوسوں میں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی مجھ سے کی ہو، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، شاید لفظوں سے ذلیل کرے گا، مجھے میرے عیب گنوائے گا۔ لیکن جو کچھ رامس نے میرے ساتھ کیا وہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ مرد کا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے شادی کی تقریب بھی اپنے اختتام کو پہنچی اور میں رخصت ہو کر بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر رامس کے بنگلے میں آ گئی۔ بہت ہی کشادہ اور خوبصورت کمرہ تھا جہاں مجھے لا کر بٹھایا گیا۔ بظاہر میری ساس نند سب ہی مجھے چاہت دکھا رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل نہ جانے کیوں خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ مجھے
کبھی بھی اپنی اچھی قسمت پر یقین نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ میرے ساتھ جب بھی اچھا ہوتا تھا تو بس کچھ پل کی خوشی مجھے دیتا تھا، اس کے بعد ہمیشہ وہ خوشی میں نے غم میں بدلتی دیکھی تھی۔ بچپن سے آج تک میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا آ رہا تھا۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی، لیکن میرے لیے آنے والے رشتے میری چھوٹی بہن کو پسند کر جاتے اور اپنی والدہ کی باتیں مجھے سننا پڑتی۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور رامس میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا جو انہوں نے سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں کچھ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی، نظریں بھی میری جھکی ہوئی تھیں۔ اس وقت میرے دل میں کوئی بھی جذبہ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رامس کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا۔ رامس میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، مجھے رونمائی کی انگوٹھی بھی پہنائی۔ ان کا رویہ ویسا ہی تھا جیسا کہ شوہر کا ہوتا ہے۔ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کی، میری تعریف بھی کی، میرے ہاتھ کی مہندی بھی دیکھی۔ میں کچھ مطمئن سی ہو گئی تھی، پھر مجھے دودھ کا گلاس تھما دیا۔ کہنے لگے، اسے پی لو۔ مجھے بھوک تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن میں نے انکار نہیں کیا۔ دودھ کا گلاس میں نے پی کر سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ باتوں کے بعد میں نے اپنے لباس کو تبدیل کیا۔ جیسے ہی میں بیڈ پر آئی، میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھی، جیسے مجھ پر نیند طاری ہو رہی ہو۔ رامس ابھی مجھ سے بات کر رہے تھے، لیکن میں نیند میں جانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو واش روم میں پانی کی آواز آ رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی، میرا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ میں نے سامنے گھڑی کی طرف دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ میری آنکھوں میں ابھی تک نیند کا اثر تھا۔ بے شک میں رات میں نیند میں تھی، لیکن اتنا جان چکی تھی کہ رامس مجھ سے اپنا حق وصول کر چکے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹنا چاہا، اپنے ہاتھوں پر ناخنوں کی خراش دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا ہوئی تھی، لیکن ایسے ہی خراشیں میرے پورے جسم پہ موجود تھیں، جیسے رات کو میرے ساتھ بڑی بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں ٹوٹ کر میرے ہاتھوں کو زخمی کر چکی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ شادی کے نام پر حیوانیت کیوں برتی گئی تھی۔ ابھی میں اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ جب واش روم کا دروازہ کھلا۔ سامنے رامس تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر تولیہ میرے اوپر پھینک دیا، کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، اب یہ تولیہ واش روم میں جا کر پھیلا دینا۔ مجھے اپنے کام کی بالکل بھی عادت نہیں ہے، اسی لیے میرے کام آج سے ہی تم سنبھالنا شروع کر دو۔ رامس کے بدلے تیور دیکھ کر میں ششدر سی رہ گئی تھی۔ رات کو اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد میں یوں نیند میں گئی جیسے مجھے کسی نے نشہ دیا ہو اور اب اپنا ہی وجود مجھے زخمی نظر آ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اٹھ کر واش روم تک گئی تھی۔ تیار ہو کر جب میں نیچے اتری تو مجھے اپنا ایک ایک قدم چلنا مشکل لگ رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہی لاؤنج میں ہی ڈائننگ ٹیبل رکھا تھا، جس پر پرتکلف ناشتہ موجود تھا۔ میں نیچے اتری، اپنی ساس اور نند کو سلام کیا اور رامس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ابھی میں ناشتہ کر رہی تھی جب ایک موٹا پھدا سا شخص 6 فٹ تک لمبا تھا اور اتنا ہی وہ موٹا بھی تھا، بڑی بے تکلفی سے میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر تو میں بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر عجیب انداز سے مسکرا رہا تھا، عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ یہ رامس کا چھوٹا بھائی ہے، پھر کہنے لگی، یہ تھوڑا سا باولا ہے، نیم پاگل ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کی حرکتیں بھی کچھ ایسی تھیں، بار بار مجھے دیکھ رہا تھا، عجیب انداز سے ہنس رہا تھا۔ پھر ایک ملازم آیا اور اس کے سامنے 10 پراٹھے رکھ دیے۔ پورا باول سالن کا اس نے اپنی طرف رکھا اور اسی میں کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک روٹی کے بس 4 نوالے بناتا تھا اور کھاتا جا رہا تھا۔ پورا سالن
اس کے کپڑوں پر گر رہا تھا، لیکن وہ ایسے کھا رہا تھا جیسا کہ اس نے کبھی کھانا دیکھا ہی نہ ہو۔ میں نے بمشکل ہی چائے کا ایک کپ پیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن مجھے حیرت کا بڑی زور کا جھٹکا لگا جب اسی پاگل شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ سے کرسی پر بٹھا دیا۔ میرے اندر سے تو گویا جان ہی نکل گئی تھی۔ مجھے ویسے ہی پاگل لوگوں سے بہت خوف آتا تھا۔ وہ کہنے لگا، جب تک میں بیٹھا ہوں دلہن، تم میرے پاس ہی بیٹھی رہو، جلدی سے مجھے پانی دو، مجھے مرچیں لگ رہی ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ مجھے اس پاگل سے خوف آنے لگا تھا۔ میری ساس یہ دیکھ کر ہنسنے لگی، کہنے لگی، دیور کی بات کا انکار مت کرنا، یہ بہت ضدی ہے۔ اگر کوئی اس کو کسی بات سے منع کر دے تو یہ جنونی سا ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اس کے کسی کام میں اختلاف نہیں کرتے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، جو ایسے بے نیازی سے ناشتہ کر رہا تھا کہ جیسے اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں نے پانی کا جگ لیا اور گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ ابھی میں پانی ڈال ہی رہی تھی کہ اس نے جگ میرے ہاتھ سے چھینا اور ویسے ہی پینے لگا۔ اس کا کھانے کا انداز بالکل جنگلیوں جیسا تھا۔ وہ منہ لگا کے جگ سے پانی پی رہا تھا اور پانی اس کے منہ سے بہہ کر اس کے کپڑوں کو بھگو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی مجھے گھن سی آ رہی تھی۔ بہرحال میں نے چائے کے علاوہ کچھ نہیں لیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو رامس مجھے پھر دودھ کا گلاس تھمانے لگا۔ کہنے لگا، یہ پی لو۔ میں نے وہ دودھ کا گلاس پکڑ کر سائیڈ پر رکھ دیا۔ میں نے کہا، اس دودھ میں کیا چیز ہے؟ میری بات سن کے اس کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگا، کیا مطلب دودھ ہے اور کیا ہے؟ میں نے کہا، کل بھی اس کو پینے کے بعد مجھ پر نیند طاری ہونے لگی تھی۔ میں چاہ کر بھی جاگنے سے قاصر تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگا، یہ تو تمہیں پتہ ہوگا کہ تم کتنی راتوں سے جاگ رہی تھی، جو کل تم لیٹتے ہی سو گئی۔ بہرحال یہ امی نے دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر عورت دودھ پی کر سوئے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے اور انہیں اپنا پوتا خوبصورت چاہیے۔ یہ کہہ کے رامس نے دودھ کا گلاس سائیڈ ٹیبل سے اٹھایا اور میرے لبوں پر لگا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہ پینا پڑا، لیکن جیسے ہی میں نے دودھ پیا مجھے پھر سے غنودگی سی ہونے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نیند میں جا چکی تھی۔ صبح پھر میرا ویسا ہی حال تھا جیسا کہ شادی کی پہلی رات ہوا تھا۔ میں اپنے اندر بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ میرے کمرے میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو لاؤنج میں میری ساس اور نند دیور ناشتہ کر رہی تھی۔ رامس کہیں بھی نہیں تھا۔ اپنے دیور کو دیکھ کر تو میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ بھی کروں، لیکن وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میری ساس کہنے لگی، آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ میں اپنی نند کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میرا دیور مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا اور روٹی پر روٹی اپنے اندر اتار رہا تھا۔ میری ساس اور نند ناشتہ کر چکی تھی، اسی لیے اٹھ کر چلی گئی۔ مجبوراً میں اکیلی ہی ٹیبل پر بیٹھی تھی جب دیور نے ایک ایسی بات مجھ سے کہی کہ میں سن کر دنگ رہ گئی۔ ایسی بات کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا۔ یہ بات تو بس میرا شوہر جانتا ہے یا پھر وہ لڑکی، کوئی تیسرا شخص نہیں جان سکتا تھا۔ میرا دیور کیسے جانتا تھا؟ اب وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میری حالت عجیب اور غیر سی ہونے لگی تھی۔ میں نے سب کچھ نہیں چھوڑا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سوچنے لگی کہ رات کو مجھے رامس نشے والا دودھ کیوں پلاتا ہے؟ میں اس کی بیوی تھی، اس کے حق میں جائز تھی۔ پھر مجھے نشے میں رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ اور پھر میرے دیور کا ایسی بات کہنا جو صرف میاں بیوی کے بیچ میں ہی ہوتی ہے، وہ بات دیور تک کیسے پہنچی تھی؟ اور وہ بھی ایسا شخص جو کہ نیم پاگل تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ رات کو جب رامس نے مجھے دودھ کا گلاس دیا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، آج میں ہرگز یہ دودھ نہیں پیوں گی، اس میں یقیناً نشے کی چیز ہے۔ اس نے گلاس میرے منہ پر رکھا تو
میں پیچھے ہٹ گئی اور ہاتھ سے گلاس پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا، نہیں رامس، آج میں کسی قیمت پر یہ دودھ نہیں پیوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ رامس غصے سے بفر سا گیا تھا۔ کہنے لگا، کیوں نہیں پیو گی؟ دیکھو، میں بہت جنونی قسم کا انسان ہوں اور تم بنا نشے کے میرا جنون برداشت نہیں کر سکتی۔ تم سے شادی کرنے کا میرا مقصد بھی یہی تھا۔ میں جانتا تھا کہ کوئی بھی نازک اندام سی لڑکی میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتی، اسی لیے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اسی لیے چپ چاپ سے جو میں کہتا ہوں اس کے خلاف مت کیا کرو۔ پیو یہ دودھ، ہے اس میں نشہ۔ اس بار بھی اس نے زبردستی وہ گلاس میرے منہ پر لگا کر مجھے پلایا تھا۔ میں بہت بار پیچھے کرتی رہی لیکن میری ایک بھی اس کے سامنے نہیں چلی تھی۔ ایک ماہ گزر گیا تھا اور میں اس ایک ماہ کے اندر بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میرا 30 کلو وزن کم ہو چکا تھا۔ میری رنگت کالی اور پیلی سی ہونے لگی تھی کیونکہ ہر رات میں ایک وحشیانہ سلوک خود پر برداشت کرتی تھی۔ اب تو کھاتے پیتے وقت میرے ہاتھ کپ کپانے لگتے تھے، حالانکہ اس گھر میں ہر کام کے لیے ملازمین تھے۔ مجھے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرا وجود کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میری آنکھوں کے گرد کالے حلقے گہرے پڑتے جا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت میری طبیعت کچھ خراب تھی اور میری ساس اپنی روٹین چیک اپ کے لیے جا رہی تھی، تو میں نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ طاقت کی دوائیاں دیں اور میرے کچھ بلڈ ٹیسٹ کیے۔ اس کے بعد آرام کا مشورہ دیا۔ میری ساس نند روایتی قسم کی نہیں تھی کہ مجھ پر نوک ٹوک کرتیں یا کام کی ذمہ داریاں ڈالتیں۔ واپسی میں میری ساس کہنے لگی کہ انہیں شاپنگ مال پر کچھ شاپنگ کرنی ہے، لیکن میری بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں شاپنگ مال میں گھومتی۔ میں گاڑی میں ہی بیٹھی رہی، یوں ہی وقت گزاری کے لیے سامنے بنے ریسٹورنٹ کو دیکھنے لگی۔ بہت سے لوگ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جا رہے تھے اور کچھ وہاں سے نکل رہے تھے کہ جب اچانک میری نظر رامس پر پڑی، اور جس کو میں نے رامس کے ساتھ دیکھا تھا، اسے دیکھ کر تو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے اور ریسٹورنٹ کے اندر چلے گئے۔ میری گاڑی دوسرے مین روڈ پر تھی اور مال کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور بھی میری ساس کے ساتھ مال کے اندر جا چکا تھا تاکہ ان کا سامان اٹھا سکے۔ میں گاڑی سے نیچے اتر گئی، روڈ کراس کیا اور اسی ریسٹورنٹ میں چلی گئی جہاں پر رامس اور وہ لڑکی گئے تھے۔ جہاں وہ بیٹھے تھے دونوں کی میری جانب پشت تھی۔ میں خاموشی سے پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور بیٹھی بھی یوں کہ میری کمر ہی ان کی جانب تھی۔ جو باتیں میں نے ان کے مابین سنی تھی، سن کر میرا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ رامس نے کیوں مجھ سے شادی کی تھی؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ یہ میں جان چکی تھی، اور یہ باتیں میرے لیے اس قدر اذیت ناک تھی کہ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی روڈ پر جہاں میری ساس کی گاڑی کھڑی تھی، ڈرائیور اور میری ساس گاڑی کے پاس کھڑی دائیں بائیں مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے روڈ کراس کیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں گھر واپس آ گئی، کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ رات کو جب رامس میرے کمرے میں آیا، اس نے مجھے دودھ کا گلاس دیا تو میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر میں نے کہا کہ میں اپنی کچھ میڈیسن باہر بھول گئی ہوں، لاؤنج میں ہی ہوں گی، مجھے وہ لا دیں، میں دودھ کے ساتھ ہی کھا لوں گی۔ ایک مہینے سے میں چپ چاپ اس کی ہر بات مان رہی تھی، اسی لیے اب اسے لگا کہ شاید میں وہ دودھ پی لوں گی۔ جیسے ہی رامس کمرے سے باہر گیا، میں بیڈ سے کھڑی ہوئی اور دودھ کھڑکی سے باہر گرا دیا۔ میرے کمرے کی کھڑکی باہر لان میں کھلتی تھی، پودوں کے بیچ۔ میں نے وہ دودھ گرایا اور اپنے پرس سے ایک ملک پیک نکال کر گلاس میں ڈال لیا۔ مجھے یہ
جاننا تھا کہ رامس رات کو مجھے نشے کا دودھ پلا کر میرے ساتھ کرتا کیا ہے۔ جب رامس کمرے میں آئے تو میں نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اس نے میری میڈیسن مجھے دی، کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، مجھے اپنے اندر بہت ویکنیس فیل ہو رہی تھی، اسی لیے ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، کہنے لگا ٹھیک ہے کھاؤ میڈیسن۔ میں نے اپنی میڈیسن دودھ کے ساتھ لی اور اس کے بعد بیڈ پر لیٹ گئی، ظاہر کرنے لگی جیسے میں نیند کے نشے میں جا چکی ہوں۔ کچھ دیر بعد رامس کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ مجھے وہ باتیں یاد آنے لگی جو ریسٹورنٹ میں نے رامس اور اپنی چھوٹی بہن کے مابین سنی تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو ہی رامس کے ساتھ گاڑی سے اتر کر ریسٹورنٹ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میری سب سے چھوٹی بہن رامس کے ساتھ۔ اسی لیے میں گاڑی سے اتر کر ریسٹورنٹ میں چلی گئی اور ان کے بالکل پیچھے والے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ رامس میری بہن سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ ڈرامہ مزید نہیں کر سکتا۔ میری بہن کہنے لگی دیکھو جو کام تم میری بہن کے ساتھ کر رہے ہو وہ صرف چند ماہ ہی جی سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، پھر ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا مجھے تمہاری موٹی بھاری بھرکم بہن کو دیکھ کر گھن آتی ہے۔ مجھ جیسا خوبصورت خوبرو نوجوان کس طرح سے اس عورت کو برداشت کرتا ہے میں ہی جانتا ہوں۔ تم خود کو دیکھو، تم کتنی خوبصورت اور حسین ہو، اور اپنی بہن کو دیکھو جو تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ بس میری مجبوری یہ ہے کہ تمہیں پانے کے لیے مجھے اسے اپنانا پڑا، یہ میری تم سے محبت کی انتہا ہے۔ میری بہن مسکرانے لگی، کہنے لگی میں جانتی تھی کہ اس بار میری ماں کبھی بھی میری بڑی بہن کو چھوڑ کر میری شادی نہیں کریں گی، اور پھر تم مجھ سے عمر میں 10 سال بڑے بھی تھے۔ میری والدہ صاف انکار کر دیتی، اور پھر میں جتنی خوبصورت اور حسین ہوں میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ چلو میری بہن ویسے تو کسی کام کی ہے نہیں، اگر وہ میرے کام یوں آ سکتی ہے تو کیا مضائقہ ہے۔ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنی بہن کی باتیں سن کر اس نے مجھے اپنی شادی کرنے کے لیے مجھے استعمال کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور جو میرے کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ میرا دیور تھا، 6 فٹ کا جن نما نیم پاگل شخص۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مسکراتے ہوئے میرے پاس آنے لگا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگے روز میرا بھائی مجھے ہی تو تمہارے کمرے میں بھیجتا ہے، کہتا ہے جاؤ عیش کرو۔ میں نے کہا نکلو میرے کمرے سے باہر، لیکن وہ باہر جانے کے بجائے میرے پاس آنے لگا۔ کیوں باہر جاؤں؟ مجھے تو تمہارے بھائی نے بھیجا ہے اور روز میں تمہارے پاس آتا ہوں، تو آج باہر کیوں جاؤں؟ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا اگر تم پیچھے نہیں ہٹے تو میں شور مچا دوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے دھکیلتے ہوئے بیڈ پر لے گیا۔ رات شخص نے میرے ساتھ جو کیا تھا، میں روتی اور بلبلاتی رہی، لیکن اس شخص کے اندر تو جیسے کوئی جنگلی جانور تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ میرے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ میری بہن تو یہی چاہتی تھی کہ مر جاؤں اپنے مفاد کے لیے۔ اس نے میری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب میری موبائل پر بیل بجنے لگی، اور جب میں نے فون اٹھایا تو میری ڈاکٹر کا فون تھا۔ کہنے لگی تمہاری رپورٹ آ چکی ہیں، تمہیں سلو پوائزن دیا جا رہا ہے جو کہ تمہارے وجود میں پھیلنے لگا ہے۔ اگر اس کا علاج نہیں کروایا تو تم مر سکتی ہو۔ مر تو میں گئی تھی۔ میری چھوٹی بہن جس سے میں معصوم سی گڑیا سمجھتی تھی، اس نے کتنا بھیانک کھیل میرے ساتھ کھیلا تھا۔ وہ ایک بار مجھ سے کہہ دیتی کہ اسے رامس سے شادی کرنی ہے تو میں خود اپنی والدہ سے انکار کر دیتی۔ جہاں میں نے 3 بہنوں کی شادی دیکھی تھی، چوتھی کی بھی دیکھ لیتی، لیکن اس نے جو کیا تھا میرا رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور خاموشی سے
دارالامان چلی گئی، لوگوں کی خدمت کو اپنا جینے کا مقصد بنا لیا۔ میں نہیں جانتی کہ میری بہن نے رامت سے شادی کی یا نہیں، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہوں گے۔ مگر سوچتی ہوں جو گناہ کی زندگی میں وہاں گزار رہی تھی، میں مزید گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر میں سچائی سب کو بتا بھی دیتی تو کوئی فائدہ نہ تھا۔ یہاں پر سچ سننا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ وہ مجھے اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتی تھی، میری جان لینا چاہتی تھی۔ میں نے خود ہی اس کا راستہ صاف کر دیا تھا، کیونکہ آج بھی میرے دل میں میری بہن کے لیے محبت باقی تھی۔